الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، محرم الحرام میں شہادت کے عنوان سے موضوع چلا تھا. اسی کے پس منظر میں غزوہ احد میں جن صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو شہداء ہوئے ہیں، ان کے حالات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، وہی سلسلہ آگے چلا رہے ہیں. کچھ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا جس انداز میں دفاع کیا تھا غزوہ احد میں، وہ میں آپ کو پچھلے جمعے ان کی جانیں ساریاں بتا چکا ہوں، اور نہ صرف ان کی جانیں ساریاں بلکہ حضور علیہ السلام کی جانب سے جو ان پر پھر کرم نوازیاں ہوئیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت ساری. آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی. مختلف اس انداز میں ہوگی کہ وہ حضور علیہ السلام کا بدن مبارک اس غزوہ میں زخمی ہوا تھا، تو وہ چونکہ حالات ہیں اور وہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جن پر خوش ہوا جا سکے. ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. وہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے شفیع ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ ہم ان کے امتی ہیں، تو وہ بہت بڑی ہستی ہیں ہم کے لیے. ان پر جو تکلیف یا مشقت یا اذیت ان پر آئی، اس سے ایک امتی خوش تو نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا تکلیفیں حضور پر آئی تھیں اس غزوہ میں. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تکلیفیں آئی کیوں تھی حضور علیہ السلام. اللہ کا نام لینے کی وجہ سے. اللہ نے جو دین دیا تھا اسلام، اس کی ترویج، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرنے کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں آئی تھیں. وہ جو دین اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ ہم تک آج جو پہنچا ہے، تو یہ پہنچانے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے یہ ساری تکلیفیں اٹھائی تھیں. اگر نہ کرتے تو کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی. جتنی اذیتیں حضور علیہ السلام کو دی گئی ہیں صرف اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ آپ نے اللہ کا نام بلند کیا ہے. وہ دین جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ساری تکلیفیں حضور علیہ السلام نے اٹھائی ہیں. ورنہ وہ نازک بدن، وہ ریشمی بدن، وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زخمی کیا جاتا یا اس پر نیزے چلائے جاتے یا اس پر تلواریں چلائی جاتی. وہ تو ایسا بدن نہیں تھا. یہ ساری تکلیفیں اس بدن نے اس لیے برداشت کی تھی کہ دین ہم تک پہنچانا تھا. اور آج
جب ہم صحیح سلامت اور تندرست اور توانا ہونے کے باوجود جب فرض نماز کا وقت ہو اس وقت بھی اگر ہم مسجد میں نہ آ سکیں تو پھر بتائیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تکلیفیں کیوں اٹھائی تھیں ہمارے لیے؟ کل قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوں گے ہم سب لوگ، تو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ ہمارے لیے اٹھائی تھی ساری نا، کہ یہ دین ہم تک پہنچے، اپنی امت جو آنے والی ہے، قیامت تک آنے والی ہے، اس امت تک وہ دین پہنچے، اس لیے ساری تکلیفیں اٹھائی تھیں، گویا ہمارے لیے ہی اٹھائی تھی، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ میں اس دن ایک جگہ کل کی ایک تقریب تھی، اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہاں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ پاک نے زندگی تو دی اس لیے ہمیں کہ وہ ہمیں آزما رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ قرآن کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں اس زندگی میں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کر کے آگے جائے گا۔ تو یہ تو سارا امتحان ہے ہماری جتنی بھی زندگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنی تکلیفیں جو حضور نے اٹھائی ہیں تو یہ ہمارے لیے اٹھائی ہیں، پھر آج کیوں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں؟ موبائل کے حوالے سے میں وہاں پر بات کر رہا تھا کہ یہ موبائل کی جتنی روشنیاں اور اس کی چمک دمک ہے یہ اس زندگی میں ہے۔ جب اندھیری قبر ہوگی، نہ پاس موبائل ہوگا، اور قبر میں اگر موبائل ساتھ رکھ بھی دیا جائے تو روح نہیں ہوگی جو اس موبائل کو آپریٹ کر سکے گی۔ تو یہ ساری روشنیاں اس دنیا کی ہیں، جانا تو ہے نا، یہ تو سب کو یقین ہے، اپنے ہاتھوں سے قبریں نہیں کھودتے ہیں سارے، خود لوگوں کو دفن نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ چلے گئے جو قبروں میں چلے گئے، تو ہم نے نہیں جانا ہے، ہم کو بھی چلے جانا ہے، ہم بھی ایک دن قبر میں ہوں گے، ہمیں بھی کوئی دفنائے گا۔ جانا تو بہرحال ہے، اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب حضور کے سامنے بھی پیش ہوں تو کم سے کم کچھ ایسے انداز میں پیش ہوں نا کہ وہ جو نعتوں میں شعر پڑھا کرتے ہیں ہمارے نعت خوان بھائی کے، حضور خوش ہو کے کہیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ تو غلام پہلے بنیں گے تو پھر حضور فرمائیں گے نا وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ نماز ہی ہم نہیں پڑھیں گے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، تو کیوں حضور فرمائیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے؟ وہ تو ہم غلام ہوں گے ہی نہیں، تو کیوں حضور فرمائیں گے غلام آ رہا ہے؟ غلام آ رہا ہے تب فرمائیں گے جب ہم غلام بنیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ اذیتیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھیں وہ سارے دین کے لیے دی گئی تھیں، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے دی گئی تھیں۔ وہ حالات میں آپ کو پچھلے جمعے بہت سارے بتا چکا کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا تھا اور کیا کیا اجر اور کیا کیا دعائیں پائی تھیں۔ کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جا جنت میں تو میرا ساتھی بن گیا، یعنی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے نا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، پھر جتنا کوئی نیک ہوگا اس کا جنت میں اتنا اعلیٰ درجہ اور مقام ہوگا، اور سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کا نام ہے مقام محمود، جو ہم دعا میں کہتے ہیں وہ واسو مقام محمود الذی وعدتہ۔ وہ مقام محمود جو ہے وہ صرف خاص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، باقی جتنے بھی جنتی ہیں جتنے بھی ان کے درجات ہیں سارے مقام محمود سے نیچے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ حضور اس کو وہاں اپنے والے مقام پر لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مقام محمود والی۔ تو بہرحال کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دے رہے ہیں کہ ارم فدا کا ابی و امی، ادھر بیٹھ میرے سامنے بیٹھ کے تیر چلا، فدا کا ابی۔ ساری دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتی تھی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ ایسے صحابی بھی ہیں جن کو حضور کہتے تھے کہ ادھر آؤ میرے سامنے بیٹھ کے تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ حضور کے ماں باپ، حضور یہ دعائیں دے رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ کیسے کیسے خوش نصیب وہ لوگ تھے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حملے شروع ہوئے، پھر
جب زور زیادہ ہو گیا کفار کا. یہ بہت مشکل حالات ہیں، بڑی مشکل سے یہ بیان بھی کیے جا سکتے. میں اس لیے یہ آپ کو عرض کر رہا، سنیں آپ، ضرور یہ سنیں، آپ کو بھی اندازہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھی، اور انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب ہم اپنا حق کیسے ادا کریں گے، یہ سوچنا ہے ہم نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے اس غزوہ میں. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، اچھا اس غزوہ میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ ساری افراتفری مچی تھی وہاں پر. یہ پچھلے حالات میں بتا چکا ہوں سب کو. بہرحال یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں اس غزوہ میں، اور یہ اطلاع مکہ بھی پہنچ گئی تھی، مدینہ بھی پہنچ گئی تھی. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور متعدد خواتین بے تاب ہو کر احد کی طرف چل پڑی. مگر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے ابا جان کو زندہ و سلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں. پھر علاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم لگے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے، صاف کیے، مگر خون تھمنے میں نہیں آتا تھا. آخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی. یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خون نکلنا بند ہو گیا. جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا. حضرت حمزہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے چچا جان تھے، اور انہوں نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف ساتھ دیا تھا بلکہ ساتھ دینے کا حق ادا کیا تھا. ایسا حق ادا کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اپنے چچا کے بارے میں فرما رہے ہیں حمزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی. حمزہ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو شیر ہے وہ حمزہ ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر وہ حمزہ، وہ آپ کے چچا جان یہ اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے. تکلیفیں میں آپ کو بتا رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے یہ چچا بہت پیارے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا مشکل حالات میں. مکہ کے دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت حضرت حمزہ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا کرتے تھے ہر جگہ. بہت رعب والے تھے، بہت دبدبے والے تھے. جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا، یہ وحشی ایک غلام تھا، نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، دور سے نیزہ پھینکتا تھا، نشانے پر لگتا تھا. تو اس کو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ہائر کیا تھا، یا اس کے ساتھ یہ بات کی تھی، ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو مارے گا تو میں تجھے اتنا انعام دوں گی. تو اس کو، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جیسے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ان کے ساتھ سامنے لڑنا تو ممکن نہیں تھا. کوئی سامنے آ کے لڑ ہی نہیں سکتا تھا، نہ ان کو مار سکتا تھا. تو آخر حال یہی سوچا گیا کہ وہ وحشی دور سے نیزہ پھینکتا تھا اور وہ اپنے نشانے پر لگتا تھا. اس کی خدمات حاصل کی گئی کہ تم نے دور سے نیزہ پھینکنا ہے، کیونکہ قریب جا کے تو کوئی ان سے نہیں لڑ سکتا. چنانچہ اس نے وہ نیزہ مارا تھا اپنے انداز میں، وہ ان کے پیٹ میں لگا. حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا، اگر تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ حضرت حمزہ نے ہند کے والد کو
بدر میں قتل کیا تھا. غزوہ بدر پہلے ہو چکا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہند کے والد جو تھا وہ قتل ہوا تھا. تو اس لیے یہ اس ہند کے ذہن میں یہ انتقام تھا کہ اس نے میرے والد کو قتل کیا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، لہٰذا اس نے حمزہ کو اس کی وحشی کی خدمات حاصل کی. اچھا تمہارے والد کو مار ڈالا ہے جس نے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ ہند نے کہا اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی. یہ 10 دینار کو آپ ایسے نہ سمجھے کہ ہمارے 10 روپے جیسے ہوتے ہیں، وہ سونے کے سکے ہوتے تھے. سونے کا جو ایک سکہ ہوتا تھا وہ 1 دینار ہوتا تھا. تو یہ 10 دینار کا مطلب یہ کہ 10 سونے کے سکے مزید گھر جا کے تمہیں دوں. میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی تھی کہ لوگ کہیں گے 10 روپے کے شے میں 10 روپے کا ٹکڑا کو بڑا انعام. 10 دینار وہ سونے کے سکے ہوتے تھے، وہ 10 دینار دینے کا وعدہ کیا. ابھی جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی دے دوں گی اور گھر جا کے مزید 10 سونے کے سکے بھی دوں گی. وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کی جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ. اب دیکھیے ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، ایک یہی بہت بڑی بات تھی. ان لوگوں کا انتقام دیکھیے اور انتقام کا جو ان کا جنون ہوتا تھا اس کو دیکھیے کہ صرف مار کر تسلی نہیں ہوئی. شہید تو ہو گئے تھے وہ نا، اپنی طرف سے مار تو دیا انہوں نے، انتقام تو پورا ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے اس کے والد کو مارا، انہوں نے ان کو مار دیا، انتقام پورا ہو جانا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کے والد کو مارا تھا، ان لوگوں نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا، بدلہ تو پورا ہو گیا تھا. لیکن ان لوگوں کی وہ انتقام کا جو ایک جنون ہوتا تھا اس کا اندازہ کیجئے کہ صرف مارنے سے تسلی نہیں ہوئی بلکہ مارنے کے بعد پھر ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور وہ کلیجہ نکال کے ہند کے پاس لے گیا وحشی، اس کو جا کے دیا. وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ. ہند نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا، یعنی کچی کلیجی کو وہ کھایا اس نے اپنے دانتوں سے. یعنی انتقام دیکھیں کس حد تک یہ لوگ آگے جاتے تھے انتقام میں. ہند نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا. پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اسی وقت وحشی کے حوالے کر دیے. تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، چنانچہ آخر وہ خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا. مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا تھا. یعنی انتقام کی انتہا دیکھیے آپ، کیسے یہ لوگ انتقام لیا کرتے تھے. جنگ کے خاتمے پر ہند نے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا اور وحشی کا شکریہ بھی ادا کیا. نحن جزیناکم بیوم بدری والحرب بعد الحرب ذات سکری شفیت نفسی وقضیت نظری شفا وحشی غلیل صدری فشکر وحشی علی عمری حتی ترم اعظمی فی قبری. آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے علاوہ تو اسی طرح یکے بعد دیگرے بڑھتے رہتے ہیں. میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے، منت پوری کر لیا. منت مانی ہوئی تھی اس نے کہ میں چلے کلیجہ چباؤں گی. میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحشی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے. میں وحشی کا شکریہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی، بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اس وقت میری ہڈیاں بھی وحشی کا شکریہ ادا کرتی رہیں گی. اندازہ کیجئے آپ. مشرکین واپس جانے لگے تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا، وہ جو ٹیلا حضور علیہ السلام کو ٹیلے پر صحابہ کرام نے چڑھا کے محفوظ کر لیا تھا.
جب واپس جانے لگے مشرکین تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار پذیر تھے۔ تھوڑا سا اوپر چڑھا اور پکارا، کیا یہاں محمد ہے؟ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اشارہ پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضور نے خاموشی کا اشارہ فرمایا کہ جواب نہیں دینا۔ اب یہ دیکھیے مصلحتیں دیکھیے۔ اب پھر حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب جواب دو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کب جواب نہیں دینا تھا اور کب جواب دینا تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا کیا یہاں محمد ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر پوچھا ابو بکر ہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ عمر ہے، پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر ضبط نہ کر سکے یہ سن کر حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور بآواز بلند پکار اٹھے، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کہتا ہے تو، اللہ کے دشمن، تو نے جن کے نام لیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ سلامت ہیں اور صحیح سلامت ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اولو یا حبل، حبل تو اونچا رہے۔ حبل بڑا ان کا سب سے بڑا جو بت تھا۔ حبل تو اونچا رہے، جیسے اردو میں کہا جائے حبل کی جے، یہ حبل کی جے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اٹھو اور اس کو جواب دو۔ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا رب جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ جب حضور کے سامنے یہ نعرہ لگے کہ حبل اعلیٰ ہے تو پھر حضور کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ حضور تو درس ہی یہ دینے آئے تھے کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا نا اس نے اول حبل، حبل سب سے بلند ہے، حبل کی جے ہو، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اٹھو اب اور اس کو جواب دو اور بولو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی اعلیٰ ہے اور وہی سب سے بلند ہے، حبل نہیں وہ بلند ہے، حبل اعلیٰ نہیں ہے۔ ابو سفیان بولا، لنا العزا ولا عزا لکم، عزا بھی ان کی ایک دیوی ہے، اس کو اس پر بڑا فخر تھا۔ ابو سفیان بولا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا دیوی موجود ہے جبکہ تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ یہ مکالمہ شروع ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا، آج ہم اور تم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ یہ تم لوگوں کا اپنا خیال ہے، ابو سفیان نے کہا، بہرحال جنگ میں فتح و شکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے تھے، آج اتنے ہی تمہارے آدمی کام آ گئے ہیں اور ہمارا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوش انتقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے ہیں۔ دیکھیے اب میں حیران ہوتا ہوں، اب اس بندے کو دیکھیے، جملے پہ ذرا غور کریے آپ، یعنی ہمدردی بھی کر رہا ہے لیکن ہمدردی کے اندر بھی کاٹ کھانے کو جی کر رہا ہے اس کا۔ کہتا ہے، ہمارے بعض ساتھیوں نے جوش انتقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے ہیں، اگرچہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر مجھے ان کا یہ فعل کچھ اتنا برا بھی نہیں لگا ہے۔ اندازہ کی ہمدردی بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہی کیتا نہیں، مندہ نہیں لگیا، ہمیں چنگا ہی کیتا نہیں، کام کیتا نہیں۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال پھر میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ ابو سفیان یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مشرکین کا لشکر کوچ کر گیا۔ یہ ابو سفیان مکہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، ایک طرف یعنی انتہا درجے کی دشمنی کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا اس میں اس نے سکھ کا سانس حضور کو نہیں لینے دیا تھا۔ ابو سفیان
پھر حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، ہجرت کے دوران بھی یہ پیچھے لگا رہا تھا، حضور کو سوکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ پھر حضور کا تیسرا دور مدینہ شریف والا، مدینہ شریف میں بھی وہ سوکھ کا سانس نہیں لینے دیا، وہاں سے مکہ سے سازشیں کرتا رہتا تھا ہر وقت۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کو اس نے سوکھ کا سانس لینے دیا۔ یہ وہ آدمی ہے ابو سفیان، اور ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ حضور علیہ السلام ہے، وہ رحمت اور شفقت کے مالک، ان کی رحمت اور شفقت بھی دیکھیے۔ ایک طرف اس بندے کی دشمنی دیکھیے اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کا رویہ بھی دیکھیے۔ قرآن ویسے ہی تو نہیں کہتا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم ترین جو اخلاق ہیں ان سے بھی زیادہ اوپر ہیں یا رسول اللہ۔ یعنی کسی کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہیں، یہ تعریف ہوتی ہے۔ قرآن نے عجیب انداز میں حضور کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، عظیم ترین اخلاق جو ہیں وہ بھی میرے محبوب آپ سے نیچے ہیں اور آپ ان سے بھی زیادہ اوپر براجمان ہیں۔ یہ واقعی وہ ایسے ہی اخلاق تھے حضور علیہ السلام کے۔ ایک طرف میں اس بندے کی دشمنی بتا رہا ہوں، پھر جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو حضرت عباس حضور کے چچا جان، کیونکہ یہ سردار تھا وہاں ابو سفیان، تو حضرت عباس حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سردار ہے یہاں کا اور ہے بھی ذرا جاہ پسند ہے، اپنا رتبہ چاہتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ اس پر کوئی انعام فرما دیجیے۔ اب دیکھیے نا، وہ ساری زندگی وہ تکلیفیں حضور کو دیتا رہا، حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کو معاف فرما دیا بلکہ کیا خوبصورت اعلان فرمایا۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خواتین کو بھی کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی، مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا اس وقت، آگے سے بول تو کوئی نہیں سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، باقی جو جوان ہیں ان کو جو بھی کہنا ہے کہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو جوان ہیں مشرکین کے ان کو جو مارو تو مارو، لیکن جو آدمی کعبہ شریف کے پاس آ گیا تو وہ تو اللہ کے گھر کے پاس آ گیا نا، اور کعبۃ اللہ تو امن والی جگہ ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن کریم میں آتا ہے جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کعبہ شریف کا ہر امن والا ہونا یہ تو قرآن میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ دشمن جو ساری زندگی اذیتیں دیتا رہا اس کو نہ صرف اس دن معاف فرما دیا بلکہ جب حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ اس کو کوئی اعزاز بھی ساتھ عطا فرما دیں، یہ بڑا سردار ہے خوش ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے پھر کیا اعزاز عطا فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، جو حرم شریف میں آ گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ بھی پناہ میں آ گیا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیا حضور علیہ السلام کی شفقتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں درود نازل فرمائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ جو تعلیمات ہم تک انہوں نے پہنچائی ہیں، جس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔